اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین و سامعین، آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کا آغاز قرآن و حدیث کی بات سے کیا کرتے ہیں، اور آج ہم بات کر رہے ہیں کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ عزت بھی ملے اور عزت بھی دائمی ہو، اس میں تسلسل ہو۔ مجھے اپنی فیلڈ میں عروج ملے تو عروج میں بھی دوام ہو، وہ عروج کبھی زوال میں تبدیل نہ ہو۔ احترام ملے تو وہ احترام کبھی بے احترامی میں تبدیل نہ ہو۔ تو ناظرین و سامعین، اس کا بہترین جو علاج ہے کہ بے عزتی اور بے احترامی اور زوال سے ہم بچیں، بہترین اس کا ان چیزوں کا سد باب کیا ہے کہ آپ سراپائے نفع بن جائیں، نفع بخش بن جائیں۔ حدیث پاک آپ نے سنی ہوگی نا کہ خیر الناس من ینفع الناس، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے، بہترین وہ ہے کہ جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو نفع دینے والا ہو، سراپائے نفع ہو۔ کوئی بھی انسان اسے اپنے لیے ضرر رساں تصور نہ کرے کہ یہ مجھے تکلیف پہنچا سکتا ہے، بلکہ ہر انسان یہ امیجن کرے کہ یار یہ بندہ جو ہے نا، یہ ہمیشہ نفع پہنچائے گا۔ اب اپنا دل صاف کرے، اور دنیا والے کچھ بھی کہیں ان کو کہنے دیجیے، لیکن آپ سراپا نفع بن جائیں۔ جب تک آپ کے ہاتھوں خیر کی تقسیم ہو رہی ہے نا، تو آپ پر کبھی زوال نہیں آ سکتا۔ مثال کے طور پر ناظرین، خیر کا مطلب کیا ہے؟ ہر اچھا کام۔ اگر آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے تو اپنے مال کے ذریعے ہمیشہ دوسروں کو خیر پہنچائیں، دوسروں تک خیر پہنچے، نیکی پہنچے۔ غریب، مسکین، فقیر، جہاں پر بھی کوئی ویلفیئر کا کام ہو، ناظرین اس میں فوراً آگے آئے اور مال کے ذریعے خیر تقسیم کرے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے اگر اللہ رب العالمین نے شعور عطا فرمایا ہے تو لوگوں کو اچھا مشورہ دے، جو بھی اس سے مشورہ مانگے اسے بہترین مشورہ دے، جو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہے نا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جائے کہ جس طرح وہ اپنے لیے کوئی چیز محبوب رکھتا ہے نا، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی چیز محبوب رکھے۔ تو یہ ایمان کامل کی نشانی ہے۔ تو ناظرین، کوئی بھی مشورہ لینے کے لیے آئے اسے بہترین سے بہترین مشورہ دے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے اگر مثال کے طور پر ناظرین مال نہیں دیا اور آپ دوسروں کے لیے محبتیں بانٹتے ہیں، محبتیں تقسیم کرتے ہیں، سراپائے محبت بن جاتے ہیں، تو ناظرین یہ بھی یوں سمجھ لیجیے کہ خیر کی تقسیم ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی اگر دکھ میں آپ کے پاس آ جائے، آپ کچھ اور نہ کر پائیں تو مسکرا دیں، مسکرا کر اس کی تشفی کرا دیں، مسکرا کر اس کو تسلی دے دیں۔ تو ناظرین یہ بھی خیر کی تقسیم ہے۔ کچھ نہیں کر پا رہے نا، لیکن آپ نے مسکرا کر تسلی دے دی۔ آپ خود کچھ نہیں کر پا رہے، لیکن آپ نے کسی سے کہہ دیا، اس نے کر دیا، یہ بھی خیر کی تقسیم ہے۔ ناظرین و سامعین، اسی طریقے سے اگر کچھ اور نہ کر پائے تو اچھے طریقے سے مسلمانوں کو سلام کیجیے۔ ناظرین و سامعین، سلام کو عام کریں۔ حضور نبی کریم علیہ السلام سے جب پوچھا گیا نا کہ اسلام کی بہترین چیز کون سی ہے، تو فرمایا کہ اطعموا الطعام وافشوا السلام، بھوکوں کو کھانا کھلاؤ اور
ہر ایک کو سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ اور اسی طریقے سے ناظرین، اللہ رب العالمین نے اگر آپ کو علم عطا فرمایا ہے تو آپ علم کی تقسیم کیجئے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں جس کی وجہ سے مخلوق خدا میں خوشیاں بانٹی جا سکیں ناظرین، تو جب تک آپ کے ہاتھ سے خیر تقسیم ہو رہی ہے نا، تو پھر یقین رکھیں، یقین کامل رکھیں کہ آپ پر زوال نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالی ہم سب کو زوال سے بچائے، زوال سے محفوظ و مامون فرمائے۔ چلتے ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ نحل آیت نمبر 65، اس کا فرسٹ پورشن آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہیں، کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ اب ناظرین اسے بعد موتها چاہے وقف کیا جائے یا چاہے وقف نہ کیا جائے، اسے موتها ہی پڑھا جائے گا۔ تو وقف مطلق کی شارٹ فارم ہے، جس کا معنی یہ کہ یہ رکنا بہتر ہے۔ کتنے کلمات ہیں ذرا یہ دیکھ لیجئے۔ واو ایک کلمہ، اسم اللہ دوسرا، انزل تیسرا، من چوتھا، السماء پانچواں، ما ان چھٹا، فا ساتواں، احیا آٹھواں، بی نواں، ہی دسواں، الارض گیارہواں، بعد بارہواں، موتی تیرہواں۔ کل یہاں پر 13 کلمات موجود ہیں۔ ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں۔ آئیے بغور ملاحظہ فرمائیے۔ اللہ، واو پر زبر ہے، اسے اسم اللہ کی حرف لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ اسم اللہ کی حرف لام سے پہلے والے حرف واو پر زبر ہے، زبر یا پیش ہو تو اسم اللہ کی حرف لام کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جاتا ہے، یہاں پر کر کے پڑھا جائے گا۔ واللہ، اب اس سے واللہ پڑھنا غلط ہے، واللہ انزل من السماء، من میں ملا کر پڑھنے کی صورت میں نون پر زبر ہوگا، اس سے السماء کے سین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ سین حرف شمسیہ ہے، حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے۔ من السماء ماء، سمائی اور ماء دونوں میں آپ دیکھیں الف مدہ کے اوپر مد کی علامت ہے، اور دونوں یہ ایک جیسے مد ہیں، مد متصل، جیسے مد واجب بھی کہتے ہیں، مد لازم بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ان کو منیمم 3 سے 4 الف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور میگزیمم اس کو 5 سے 6 جو ہے وہ حرکات کی بنا پر، یعنی 3 سے 4 حرکات کی مقدار کی برابر کھینچ کر پڑھنا ضروری ہے، اور 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے۔ ما من السماء ماء، ماء میں حمزہ پر 2 زبر کی تنوین ہے، یہاں پر اخفا کیا جائے گا۔ اخفا ناک میں آواز لے جا کر گنگنانے کو کہا جاتا ہے۔ فا علیحدہ ہے، احیا علیحدہ ہے، ملا کر پڑھیں گے فاحیا۔ بی علیحدہ، ہی علیحدہ، بھی پڑھیں گے۔ الارض، بھی میں ہا کے نیچے زیر ہے، اسے الارض کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف یعنی حمزہ کو حذف کیا جائے گا۔ ارضا میں را ساکن ما قبل حمزہ پر زبر ہے، را ساکن ما قبل حرف پر زبر یا پیش ہو تو را ساکن کو پر پڑھتے ہیں، زیر ہو تو باریک کر کے پڑھا جائے گا، یہاں پر کر کے پڑھیں گے۔ بہل ارض بعد موتها، بعد موتها،
یہاں وقف کریں گے تو موتی ہا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب۔ سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی بھی کی جائے گی، تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں ان کی بھی نشاندہی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الأرض بعد موتها۔ ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے سورہ نحل آیت نمبر 65 کا جو فرسٹ پورشن ہے۔ سب سے پہلے ناظرین ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا سما، تیسرا ماء، چوتھا ہی ضمیر، پانچواں الارض، چھٹا بعد، ساتواں موتی، اور یہاں پر ہا ضمیر نمبر 4 آئے گا۔ تو 4 اسماء ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا فعل ہے انزلہ، دوسرا ہے احیا، تو 2 افعال ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف کتنے ہیں، کون کون سے ہیں۔ تو پہلا واو ہے، دوسرا من، تیسرا فا، چوتھا بی، تو کل یہاں پر 4 حروف ہیں۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم ایک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب اور آئیے ناظرین اب یہاں پر سب سے پہلے ہم لکھتے ہیں اسماء۔ تو پہلا اسم ہے اسم اللہ، دوسرا ہے سما، تیسرا ہے ماں، چوتھا ہے ہی اور ہا، اور پانچواں ہے الارض، اور چھٹا ہے بعدہ، اور ساتواں ہے موت۔ ناظرین 7 اسماء ہیں اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ افعال 2 ہیں۔ انزلہ پہلا ہے، اور نمبر 2 احیا۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حروف، تو پہلا واو، دوسرا من، تیسرا فا، چوتھا بی، تو 4 کل ملا کر حروف ہیں۔ تو ناظرین 7 اسماء، 2 افعال، 7 اور 2 کتنے ہوئے، 9، اور 4 حروف، تو کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ کل ملا کر 13 کلمات ہیں۔ سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسماء کی جانب۔
تو پہلا اسم آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ہے اسم اللہ۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام صفاتی ہیں، اور یہ جو نام ہے یہ ذاتی نام ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ نام نہیں بولا جا سکتا، اور یہ سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ اس کا ایک ایک حرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر دلالت کرتا ہے۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اسم اعظم ہے، جس مقصد کے لیے، جس حاجت کے لیے اس کو پڑھا جائے، اللہ تعالیٰ اس حاجت کو، اس مقصد کو کامیابی عطا فرماتا ہے۔ تو ناظرین، یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا، یا اللہ میری دعا قبول فرما، وہ کرنا بھی چاہیے۔ ہم دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کریں گے نا، اور کسی سے تو نہیں ہو سکتی، تو دعا ہوتی ہی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہے۔ اس کے بعد ہے سما۔ سما کہتے ہیں آسمان، اور اس کی جمع آتی ہے سماوات۔ اس کا معنی ہے بہت سے آسمان۔ سما مفرد ہے، سماوات جمع ہے۔ ناظرین، ہم عام طور پر ارض و سما اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ارض و سما یہ عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے ما ان۔ ما کا معنی ہے پانی، میاہن اس کی جمع ہے۔ ما پانی، میاہن بہت سا پانی۔ ہی واحد مذکر غائب کے لیے ہے۔ واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، اور منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو یا ہی، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ہا واحد مؤنث غائب کی ضمیر ہے۔ واحد مؤنث غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہا کی شکل میں، اور منفصل ہو تو ہیا کی شکل میں۔ ہا یا ہیا، اس کا معنی ہوگا وہ، اس۔ ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ارض۔ ارض کہتے ہیں زمین کو، اور ارادن اس کی جمع آتی ہے۔ ارض ایک زمین، ارادن بہت سی زمینیں، اور بہت سے اہل لغت کا یہ خیال ہے کہ ارض اسم جنس ہے۔ جب اسم جنس کہیں گے تو واحد جمع دونوں کے لیے یوز ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ بات بھی یاد رہے کہ اردو میں ہم عام طور پر ارض اور اراضی، ضاد اور ضاد کا فرق ہے، کہ اردو میں ہم ضاد پڑھتے ہیں اور عربی میں جو ہے وہ ضاد پڑھتے ہیں۔ تو عام طور پر ڈاکومنٹیشنز جہاں ہوتی ہیں تو وہاں پر ہم دیکھتے ہیں ارض اور اراضی، فلاں کی اتنی اراضی ہے، فلاں کی اتنی ارض ہے۔ تو یہ ارض مفرد ہے اردو میں بھی، اور اراضی اس کی جمع ہے۔ عربی میں ہے ارادن، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے بعد۔ بعد کا معنی بعدی ہوتا ہے، یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے موت۔ موت کا معنی موت ہے، اور ناظرین یہاں پر بھی اس کا معنی موت کیا گیا ہے، یعنی روح جب قفس انصری سے پرواز کر جائے، جسم سے جدا ہو جائے، تو عام طور پر اسے موت کہتے ہیں۔ یعنی فزیکل زندگی فزیکل طور پر ختم ہو جائے، اسے ہم عام طور پر موت کہتے ہیں۔ تو ناظرین و سامعین، یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد افعال میں دیکھتے ہیں تو انزلہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے اتارا یا اس نے نازل کیا۔ احیا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے زندہ کیا۔ احیا یحیی احیاءً، احیا جو ہے اس کا مصدر ہے، اور یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نا کہ احیاء دین کے لیے آپ نے کیا کام کیا، یعنی دین کو زندہ کرنے کے لیے کیا کام کیا آپ نے، تو یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد آئیے ناظرین چلتے ہیں حروف کی جانب۔ واو کا معنی ہے اور، من کا معنی ہے سے، اور یہ من تبیین کے لیے ہے، بیانیے کے لیے ہے، اور عام طور پر آپ جانتے ہیں کہ من و ان یہ اردو میں استعمال کیا جاتا ہے۔ فا کا معنی پس یا تو، ان میں سے قرینے کے اعتبار سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہے بی، ساتھ، مدد، تعاون، عوض سبب کے معنی میں ہوتا ہے، یہاں پر ساتھ کے معنی میں ہے۔ ناظرین 13 کلمات میں کل 7 کلمات ہیں، یعنی نصف سے بھی زائد، جو عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ نمبر 1 اسم اللہ، نمبر 2 سما میں ارض و سما، نمبر 3 جو ہے وہ ارض میں اراضی، اور نمبر 4 بعد، نمبر 5 موت، نمبر 6 احیا میں احیا، اور نمبر 7 من میں من وعن۔ آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں، تو آئیے ملاحظہ فرمائیے۔ واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا،
ہا پیش ہو، واللہ، حمزہ نون زبر ان، زا زبر زا، لام زبر لا، انزلا، میم زیر می، نون سین زبر نس، سین زبر سا، میم الف زبر ما، حمزہ زیر ای، مین السمائی، میم الف زبر ما، حمزہ دو زبر ان، ما ان، فا زبر فا، حمزہ حا زبر اح، یا الف زبر یا، فا احیا، با زیر بی، ہا لام زیر ہل، حمزہ را زبر ار، دا زبر دا، بہل اردا، با عین زبر با، دال زبر دا، بعدا، میم واو زبر مو، تا زیر تی، ہا الف زبر ہا، بعد موتیہا، یہاں وقف کریں گے تو بعد موتیہا ہی پڑھا جائے گا۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں تلاوت کی جانب، اور سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، تو آئیے سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها۔ اب ہم پڑھیں گے ناظرین حضر کے ساتھ، جیسے نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها۔ اب ہم پڑھیں گے تدویر کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت مکمل ہوئی، ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ تفہیم القرآن یہ ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں حرف بحرف، لفظ بلفظ ترجمے کی جانب۔ وا اور اس میں اللہ، اس سے مراد ذات باری تعالیٰ ہے، اور انزلہ اس کا معنی ہے اس نے اتارا، اور من سے، السمائی آسمان، ما ان پانی، فا پس، احیا اس نے زندہ کیا، بی ساتھ، ہی اس کے، یہ ہی ضمیر ما ان کی طرف لوٹ رہی ہے، الارض زمین، بعد پیچھے، موتی موت، ہا اس کی۔ ناظرین یہ حرف بحرف لفظ بلفظ ترجمہ ہے۔ اب آپ کو لیے چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ واللہ انزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا، اور اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی سے زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا۔ ناظرین و سامعین یہ آسان فہم با محاورہ ترجمہ تفسیر کی جانب جائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ آیت نمبر 53 to 55 یعنی 53 سے لے کر 55 تک ہم آپ کی خدمت میں جو ہے اس کی تفسیر عرض کر رہے تھے۔ اب اس میں بہت سی باتیں ہیں۔ 53 میں ناظرین یہ فرمایا کہ تمہارے پاس جو بھی نعمت ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو تم اسی سے فریاد کرتے ہو۔ پھر دوسری بات ارشاد فرمائی 54 میں 54 میں کہ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے۔ پھر فرمایا تاکہ وہ ہماری دی ہوئی نعمتوں کی ناشکری کریں، سو تم عارضی فائدہ اٹھا لو، پھر تم عنقریب جان لو گے۔ تو ناظرین ہم نے ابتداً کچھ چیزیں جو یوں سمجھ لیجئے کہ
یعنی عام طور پر جسے ہم کہتے ہیں کہ توحید پر دلائل ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم نے یہ بھی بتایا کہ شکر، خاص طور پر آیت نمبر 53 سے شکر کے جو احکامات ہیں، شکر کی تعریف ہے، اور پھر اس کے متعلق جو احادیث ہیں وہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ہم یہ بھی عرض کر رہے تھے کہ اس کے بعد جب اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا نا کہ پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے، آیت نمبر 54 میں ثم اذا کشف الضر، بلکہ پھر جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو یہاں پر آیت نمبر 53 میں ہی تو تم اسی کی طرف فریاد کرتے ہو۔ تو ناظرین اس آیت میں فریاد کے لیے جو لفظ ہے وہ تجأرون ہے، اس کا معنی ہے چلا کر فریاد کرنا، یعنی جب تم پر مصیبت آتی ہے تو تم رو پڑتے ہو، رو رو کر جو ہے وہ چلا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہو اور اسی سے فریاد کرتے ہو۔ اور پھر آیت نمبر 54 میں فرمائے کہ ثم اذا کشف الضر عنکم اذا فریق منکم بربہم یشرکون، کہ پھر جب وہ تم سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر تم میں سے ایک فریق اپنے رب کے ساتھ شریک بنا لیتا ہے تاکہ انجام کار ہماری دیوی نعمتوں کی ناشکری کرے۔ ناظرین آج بھی اس کی ایک شکل ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ہے، وہ دین سے بالکل دور ہے، میں کسی پر طنز نہیں کر رہا، نہ مقصود ہے، لیکن میں آپ کو مثال دے کر، اگزامپل دے کر سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ ایک آدمی بالکل دین سے دور نظر آتا ہے، لیکن جیسے ہی خدا نخواستہ کسی مصیبت میں، پریشانی میں، تکلیف میں آ جائے، کوئی ٹریجڈی، حادثہ ہو جائے تو بس فوراً سر پر ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، اور مسجد میں پہلی صف میں آپ کو نظر آئے گا، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں مانگ رہا ہوگا، وظیفے پڑھ رہا ہوگا، نوافل پڑھ رہا ہوگا، راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے وہ اٹھتا ہوگا، لیکن جیسے ہی وہ مصیبت، تکلیف، پریشانی دور ہو جاتی ہے تو وہ بالکل پہلے جیسا ہو جاتا ہے، پھر بے نمازی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ختم۔ تو یہ ایک شکل یعنی ہمارے یہاں بھی معاشرے میں موجود ہے۔ خدا نخواستہ کوئی شریک تو نہیں کرتا، کوئی شرک تو نہیں کرتا، لیکن ناظرین نعمتوں کی ناقدری اور اس کا شکر ادا کرنے سے گریز، اور خوشی کے عالم میں ناظرین پھر اس کا ذکر کرنے سے ہم گریز کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ تمام نعمتیں انسانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، پھر جب انسان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے اور وہ اس سے وہ نعمت زائل ہو جاتی ہے تو وہ اللہ سے فریاد کرتا ہے، کیونکہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اس کی فریاد کو نہیں پہنچ سکتا، نہ اللہ کے سوا کوئی اس کی جائے پناہ ہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ انسان سے اس مصیبت کو دور کر دیتا ہے تو پھر اس صورت میں انسان کے احوال ڈیفرنٹ ہو جاتے ہیں۔ بعض انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستگی قائم رکھتے ہیں اور اس مصیبت کے زائل ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بعض انسانوں کے عقائد میں تبدیلی آ جاتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کے غیر کو شریک بنا لیتے ہیں، اور یہ انتہائی ناظرین ناسپاسی اور احسان فراموشی اور جہالت اور گمراہی ہے۔ قرآن مجید میں اس طرح کی اور بھی آیات ہیں۔ سورہ عنکبوت آیت نمبر 65، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ اذا ہم یشرکون، پھر جب وہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، اس وقت اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرنے والے ہوتے ہیں، پھر جب وہ ان کو بچا کر خشکی کی طرف لے آتا ہے تو اچانک وہ شرک کرنے لگ جاتے ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 67، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، اور جب سمندر میں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو اللہ کے سوا جن کی تم پرستش کرتے تھے وہ سب گم ہو جاتے ہیں، پھر جب وہ تمہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو تم اس سے منہ پھیر لیتے ہو، اور انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 23 اور 24، قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعًا وَخُفْيًا لَئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ قُلِ اللَّهُ يُنَجِّيكُم مِّنْهَا وَمِن كُلِّ كَرْبٍ ثُمَّ أَنتُمْ تُشْرِكُونَ، آپ کہیے کہ تمہیں خشکی اور سمندروں کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے، جس کو تم گڑ گڑا کر چپکے چپکے پکارتے ہو کہ اگر اس نے ہم کو اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزاروں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہیے تمہیں اللہ تعالیٰ ہی اس مصیبت سے اور ہر تکلیف سے نجات دیتا ہے۔
پھر بھی تم شرک کرتے ہو۔ تو ناظرین و سامعین، انسان کے مختلف احوال بتائے، اور خاص طور پر جو کفار ہے کہ جب مصیبت آتی ہے تو وہ بھی یہاں رجوع کرتے ہیں، جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو پھر وہ شرک کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس معاشرے کے احوال میں سے کچھ احوال ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں ناشکری سے محفوظ فرمائے اور ہمیشہ اپنا شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا سیکنڈ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ قرآن سب کے لیے یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں۔ اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے بعد دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے ہو، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات ہے جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ اچھا، یہ باقی آپ نے ماشاءاللہ صحیح پڑھا، ما ان، یہ ما اس کو جو ہے وہ کھینچ کر پڑھا جائے گا، یہ مد لازم ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ تانبلہ والا۔ جی سبق کو ترجمہ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ جزاک اللہ خیر۔ چلتے ہیں ناظرین اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ جب ہمیں کال کریں تو ٹیلی ویژن کی آواز کو ذرا میوٹ کر دیا کریں، بند کر دیا کریں، تاکہ آپ کی آواز ہمیں صحیح پہنچے۔ اور ساتھ ساتھ ناظرین توجہ بھی ادھر رکھیں کہ ایسا نہ ہو کہ ہم سلام کرتے رہ جائیں اور آپ ہمیں جواب بھی نہ دیں، کیونکہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ ٹیلی ویژن کی آواز میوٹ نہیں کی ہوتی اور آواز کی ڈبلنگ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمیں کافی پریشانی ہوتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مفتی صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حافظ طیب صاحب کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ مفتی صاحب، دعائیں آپ کی دعاؤں سے مدینہ شریف کی حاضری کا سبب شرف نصیب ماشاء ہوا اللہ ہے۔ ماشاء اللہ، اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور ہمیں بھی وہاں کی حاضری مل جائے، ٹھیک ہے، ہم سب کے لیے۔ جی سنائیے۔ انشاءاللہ دعا ہمارے لیے دعا فرمائیں۔ خوش رہیں، سلامت رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ ترجمہ، اور اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی کو نازل کیا اور اس سے ہی زمین کو زندہ کیا بعد موت سے۔ ماشاء اللہ حافظ صاحب، آج دل خوش ہوا کہ آپ نے ترجمہ بھی سنایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور سلامتی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ صحیح سے۔ بسم سنائیے۔ اللہ الرحمن الرحیم، واللہ انزل من السماء ماء فأحیا به الارض بعد موتها۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، ظاہر ہے کہ یہ ایک قرآن سنیے اور سنائیے کا جو پلیٹ فارم ہے، یہ ایسا ہے کہ اس کے ذریعے آپ قرآن سے دور نہیں رہ سکتے۔ اب کوئی بہانہ نہیں ہے کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، ہم کہاں سے سیکھیں، ہمیں سمجھ نہیں آتا تو ہم کہاں سے سمجھیں، اچھا جی ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب جو ہے نا ہمیں کسی کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہوتی ہے۔ تو یہ پروگرام آپ کو دعوت دیتا ہے کہ قرآن سے تعلق آپ کا کمزور ہو چکا ہے، قرآن سے تعلق آپ کا ٹوٹ چکا ہے، تو آئیے اس پروگرام کے ذریعے اپنا تعلق جوڑیے، اپنا تعلق مضبوط کیجیے۔ ناظرین A to Z اس میں تمام چیزیں شامل ہیں، انیشل اسٹیج سے لے کر ٹاپ تک، یعنی گرامر بھی ہے،
پھر اس کے ساتھ ساتھ ناظرین ترجمہ بھی، تفسیر بھی، یہ تمام چیزیں شامل ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیس بک پیج ہو یا ARYQ TV کا یوٹیوب ہو یا انسٹاگرام ہو، www.arYQTV.tv پر ہمیں جوائن کریں اور یوٹیوب پر اس قرآن سنیے اور سنائیے کے نام کے ساتھ ڈیٹ کے ساتھ آپ سرچ کیجئے، اس پروگرام سے مستفیض اور اوروں کو بھی ترغیب دیجیے۔ زندگی رہتے انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQ TV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔